فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع ہر دور میں اہل حق رہیں گے. ان کے پاس تو جس طرح یہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں نا, اہل حق کی تعداد 4 اور 5 سے زیادہ بنتی نہیں ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء بزرگان دین. جو حنفی ہیں وہ بھی جہنمی کیونکہ ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. شافعی ہیں جو امام شافعی کی تقلید کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے, کیونکہ فرقوں کا مطلب تو انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ سارے فرقے جو حنفی ہو شافعی ہو سارے جہنمی. تو اب جہنم کے بارے میں جانے والوں کی ہم تعداد ذرا بتاتا ہوں آپ کو میں. حنفی سارے جہنمی. آپ کو پتہ ہے جب سے فقہ حنفی مرتب ہوا ہے 50% سے زیادہ لوگ اہل سنت والجماعت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. 50% سے زیادہ, اور اب بھی 50% سے زیادہ ہیں. یہ میری تحقیق نہیں ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے براہ راست ان سے سنی, اور مشاہدہ بھی ہے. بنگلہ دیش پورا حنفی ہے, کے پی کے پورا کیا ہے, چند ایک کو چھوڑ کر اہل حدیث تو بہت تھوڑے ہوں گے کے پی کے میں, سارے کیا ہیں حنفی ہیں. پورا بلوچستان کیا ہے حنفی ہے سوائے چند ایک. پورا پنجاب کیا ہے حنفی ہے. پورا کراچی کیا ہے چند ایک کو چھوڑ کر, چند مسجدیں اہل حدیثوں کی یا کچھ دوسرے, باقی سارے کیا ہیں حنفی ہیں. پورا افغانستان کیا ہے جو روس سے لڑے اور اب بھی ایک انہوں نے حکومت قائم کی, وہ سارے کیا ہیں, بولتے کیوں نہیں, حنفی ہیں. آذربائیجان جہاں میں گیا ہوں حنفی ہے. تاجکستان حنفی ہے. ایران میں جتنے سنی ہیں 99% جو سنی ہیں وہ کیا ہیں حنفی ہیں. ادھر چلے جاؤ آپ ترکی جس نے 500 سال زمین پہ دادا گیری کی ہے, مسلمانوں کی قیادت کی ہے, وہ سارے کیا تھے حنفی تھے. پھر بر صغیر میں جو 1000 سال حکومت رہی ہے سب حنفیوں کی رہی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے کہ ابھی سے آ گئے ہوں, جب سے فقہ حنفی مرتب 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. پھر آپ چلے جاؤ ملیشیا, وہ سارے شافعی ہیں. سارے کیا ہیں شافعی ہیں. اور تھائی لینڈ کی طرف چلے جاؤ, وہاں بھی جتنے قدیم مسلمان ہیں, اچھا چائنا میں جتنے قدیم مسلمان ہیں سارے حنفی ہیں. کل چائنا سے جماعت آئی ہوئی تھی, وہ بتا رہے تھے ہمارے تو سارے فقہ حنفی. تو یہ اب کوئی فرقہ وجود میں آیا ہے؟ جب سے چائنا میں اسلام آیا ہے وہ کیا ہے ہمیشہ سے حنفی ہیں, فقہ حنفی کو ہی فالو کر رہے ہیں. منگول جو مسلمان ہوئے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں منگول ہیں, بھائی منگول تو سارے حنفی ہوئے تھے, صحیح ہے نا, جب اسلام لائے ہیں. حتیٰ کہ یہاں جتنے ہمارے اہل حدیث ہیں ان کے بھی ابا دادا یا پردادا پہ جا کے وہ سارے کیا ہیں حنفی ہیں. وہ بھی یا پردادا نہیں ہوں گے تو پردادا سے اوپر سارے حنفی ہوں گے وہ بھی, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی یہ مقابلہ نہیں کر رہا اہل حدیث اور حنفیوں کا, میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی کو حنفیت کی بیس پہ گمراہ قرار دیتے ہو کہ یہ حنفی فرقہ ہے اور جہنم میں جائے گا, تو 50% امت کہاں چلی گئی؟ جو اہل سنت والجماعت میں شیعہ وغیرہ, ان کو تو میں اہل سنت میں وہ بھی نہیں اپنے آپ کو داخل کرتے, ان کو تو ہم داخل ہی نہیں کر رہے, ہم تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ 50% تو یہ چلے گئے کہاں پہ, اور آج سے نہیں گئے, کیونکہ ماضی میں جاؤ گے تو 50% سے بھی زیادہ حنفی تھے. حنفی پھر سعودیہ میں بہت سارے حنفی ہیں, شام میں بہت سارے حنفی ہیں, شافی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں. تو یہ سارے کہاں چلے گئے مارکیٹ سے میرے بھائی, یہ جائے جہنم میں. اب جہنم میں بھیجنے کے لیے بچے ہیں شافی, مالکی اور حنبلی. سعودی عرب میں آج بھی 99% علماء حنبلی ہیں. فقہ حنبلی پڑھے بغیر سعودی عرب میں کوئی چھوٹی سی پوسٹ بھی نہیں ملتی آپ کو مذہبی. دارالفتہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے, فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ, لا ہے. گو کہ بہت سارے علماء کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا, لیکن وہ اب چھوڑا ہے. اب تک کس کو فالو کر رہے تھے وہ فقہ حنبلی کو, اور اب بھی میجورٹی فقہ. میں تو وہاں حرم میں علماء کے درسوں میں بیٹھا ہوں, فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ. آپ ان سے پوچھو کہ آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں, منہ سے بولتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن حدیث کہتے ہیں. بھائی قرآن حدیث اور فقہ حنبلی میں ٹکراؤ تھوڑی ہے, نہ فقہ حنفی اور قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے, نہ فقہ شافی قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے. بات یہ ہے کہ قرآن حدیث میں جہاں دونوں طرف دلائل ہوں گے تو پھر اختلاف ہوگا, ادھر بھی حدیث ہوگی ادھر بھی حدیث ہوگی, ادھر بھی دلیل ہوگی ادھر بھی دلیل ہوگی. تو ایسے موقع پہ پھر ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. تو وہ اختلاف وہ والا ہے ہی نہیں جو جہنمی. لیکن آپ نے تو کہا حنبلی ایک یہ فقہ ہی کو فالو کرنا ہی فرقہ واریت ہے, تو حنبلی بھی کہاں چلے گئے جہنم میں, شافی بھی کہاں چلے گئے. اچھا یہ جو ویسٹ ہے نا, جتنا افریقہ کے جتنی مراکش جہاں اسلام, اندلس جہاں حکومت کی ہے مسلمانوں نے, اندلس میں کتنی بڑی حکومت تھی, ان میں 99% لوگ مالکی ہیں. کس کو فالو کر رہے ہیں آج بھی مالکی ہیں. میں تو ملا ہوں جا کے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, فقہ مالکی کو فالو کر رہے ہیں. وہ بھی کیا ہو گئے جہنمی. تو 4 یا 6 آدمی بچیں گے جنت میں جانے کے لیے. تو وہی لطیفہ یاد آتا ہے. حدیثوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میری امت کی جب پوری آدم سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک صفحے لگیں گی نا جنتیوں کی, 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. آپ نے فرقہ کا ایک ایسا مفہوم بیان کر دیا کہ حنفی شافی یہ سارے فرقے ہیں. تو اب جب فرقے ہیں تو یہ تو میجورٹی تو انہیں کو فالو کر رہی ہے, تو فوراً آپ کہتے ہیں اکثریت کو مت دیکھنا, حق کبھی بھی اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا, حق کو دیکھنا ہے چاہے مینورٹی میں ہو. بھائی حق کو تو دیکھنا ہے ہم نے, لیکن حق کی جو آپ ڈیفینیشن جو ایکسپلین جس طرح سے کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی میجورٹی غلط ہو رہی ہے, مینورٹی 4 آدمی بچ جاتے ہیں اس میں, وہ کیا ہو رہی ہے صحیح. اور وہ بھی آج کے 100 سال پہلے تو باسوں کا وجود ہی نہیں تھا. اب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق, تحقیق تو ہماری بھی ہے لیکن میں اپنی اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ لوگ کہتے ہیں منجن بیچ رہا ہے پھر, اس لیے میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں. مشاہدہ ہے, یہ صرف تحقیق نہیں ہے. 99% لوگ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک سے وابستہ ہیں. یا تو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں, باقی زیدیہ امامیہ شیعہ وہ ان کو وہ ایک الگ حساب کتاب ہے. اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں. اہل سنت والجماعت کو میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ تینوں کو ساتھ ملاتے ہیں.
ایسی تشریح نہیں کرتے قرآن و سنت کی جو صحابہ کے کیا ہوں. اگر صحابہ میں سب سے بڑا مقام خلفائے راشدین کو دیتے ہیں, تو خلفائے راشدین کے فیصلوں کے مخالف نہیں جاتے, وہ فیصلے جو باقاعدہ نافذ ہوئے جن کو صحابہ نے بھی مانا, تو ان فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ میرے بھائی یہ قرآن و سنت کی تشریح ایسی کر رہے ہو نا, فرقہ واریت کے خلاف ایسی تقریریں کر رہے ہو, تو چند بے وقوف لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے جن کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہی بات ہے, نظموں میں ہوتا ہے غزنوی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے. بھائی غزنوی, محمود غزنوی تو حنفی تھا, وہ بھی کیا ہو گیا, گمراہ ہو گیا. تمہارے پاس تاریخ میں نہ کوئی مجاہد بچے گا, نہ کوئی محدث بچے گا, کچھ بچے گا ہی نہیں مارکیٹ میں تمہارے پاس. یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں, ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے, تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے, چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے. تو اگر ہم کہیں گے نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں, آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم صحیح کہہ رہے ہوں گے, نہیں, کہتا ایک ہی صحیح ہے. حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں, تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے دین ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے محدثین نے کر دیا. اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ, صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسند نمبر 36 کے اندر, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے 92 روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور جھوٹی حدیثیں کس طرح گھڑی گئی ہیں, اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے کذاب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. تو تابعین میں سے یہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا, امام حنیفہ کا استاد تھا. تو اب آپ دیکھ لیں یہ کذاب راوی ہے, اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا, ان پہ دروازہ پھینک دیا, نعوذ باللہ. یہ جھوٹا آدمی ہے. تو تابعین میں بھی بڑے بڑے کذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ حقیقت ایک ہی ہے. اب وہ روایتیں اگر جعلی ہیں تو ان کو اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا. اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے % لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں. اور یار آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 15 کروڑ سے زیادہ آبادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین حدیثوں پہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں. یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں, کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں, اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ نماز میں ہی رہ جاتا ہے. تو پہلے قرآن کے اوپر آئیں. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے. قرآن کو لے کے چلیں نا, روایتوں کو بعد میں دیکھیں. اور روایتوں میں بھی یہ جو 2 مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم, اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں, ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے. تو پہلے یہ 7563 حدیثیں بخاری میں اور اتنی مسلم میں ہیں. یہ کو 15,000 روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ, پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے. 80% دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے, اور عقائد تو 100% قرآن میں ہے. قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ جی حقیقت ایک ہے, جی وہ 4 ہیں. ایک ہی ہے میرے بھائی. جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں. صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہدایت اور صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. شکر ہے سیدھے راستے پر, راستوں نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ کہتے ہیں جی جناب سارے ہی آگتے نے, تو پھر راستہ کیوں آیا ہے؟ آپ نے جو 4-5 راستے بنائے ہیں اس میں تو ایک راستے والا کہتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں جلتا ہوا آگ کا انگارہ رکھ دو, اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں. تو یہ 2 راستے کس طرح بالکل 180 ڈگری ہو کے حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی بندہ بات صحیح کر رہا ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ گلاس ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ گاڑی کھڑی ہے, تیسرا کہتا ہے جی موٹر سائیکل ہے. آپ کے جی سارے ٹھیک ہیں, اس طرح تو نہیں ہوگا. تو صراط مستقیم نبی علیہ السلام کا راستہ ہے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے. میرا مسئلہ نمبر 78 کا نام یہی ہے, صراط مستقیم کی حقیقت اور قبر کے 4 سوال.
اسی میں سے میرا کلپ ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, قبر کے 4 سوال, 3 نہیں 4. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قبر کے 4 سوال. اس لیکچر کا نام مسئلہ 78 کا ہے صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوال. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ وَأَنَّ هَذَا, یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی, آیت نمبر ہے 59. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی, اور اس کانٹیکسٹ کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کے جو جامع مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اور دائیں بائیں کے جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں. یہ آیات جب آئی تھی نا تو میں نے اس کے اوپر مسئلہ 78 ریکارڈ کرایا تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں یہ آ گئی, آیت نمبر ہے 153 سورۃ الانعام. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ, وہی صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے شیطانی راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ تمہیں میرے راستے سے بہکا دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ آیت آپ علیہ السلام نے تلاوت کی, مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات میں شروع کا چیپٹر جو ہے نا, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اس میں یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر درمیان میں سیدھی کھینچی, ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر آپ نے یوں اس لکیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, اس کی پیروی کرو, اور ارد گرد کے شیطان کے راستے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے, اور یہ سیدھا راستہ بیچ میں میرا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ اور اللہ کا راستہ ایک ہے. مَن يُطِعِ اللَّهَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, تو نبی علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے, اور ظاہر ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہے, وہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ وہ کسی مسئلے کا بھی حل پیش کرتے ہیں اجتہاد کی بنا پر. آپ ان میں سے جس کے بھی مسئلے کو اختیار کر لیں وہ ٹھیک ہے. میں نے جواب دے دیا میرے بھائی کہ کسی کے مسئلے کو اختیار کر لیں وہ ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے. دلیل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو لیا جائے گا نا. اگر ایک شخص بغیر دلیل کے یا کمزور دلیل کے اوپر بنیاد پہ وہ ایک دین میں مسئلہ کھڑا کرتا ہے, آپ دیکھیں نا امت میں نقصان پھر اس چیز کا کتنا زیادہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ امام شافعی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے, اور اس مسئلے کی تکلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے. جو شافعی ہیں, ہم تو نہیں کاٹ رہے, ہم تو امام بخاری کے ساتھ ہیں کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری میں, نبی علیہ السلام کی حدیث لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا, میں سامنے لیٹی ہوتی تھی, نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے, سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, آپ سجدہ کرتے تھے, اس کے بعد جب دوبارہ قیام میں جاتے تھے میں پھر پاؤں سیدھے کر دیتی تھی. اس سے امام بخاری نے یہ باب اس پہ یعنی مسئلہ نکالا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. اب جو بندہ یہ بتا گیا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے, بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کی تکلیف آج امت کو اس طرح کاٹنی پڑ رہی ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو شافعی ہیں زیادہ تر لوگ, آپ ذرا ان کی عورتوں کو حج عمرے پہ دیکھیں, ان عورتوں نے گرمیوں میں بھی دستانے پہنے ہوتے ہیں. وہ آپ یہ نہ سمجھیں انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے, چہرے ان کے کھلے ہی ہوتے ہیں, چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہیں, اور پورے انہوں نے ہاتھوں کے اوپر یہاں تک دستانے باندھے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کیا تکلیف ہے آپ کو, تو وہ کہیں گے چونکہ ہم نے اپنے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے, تو چونکہ خاوند کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اپنا وضو سنبھالنے کے لیے ہم نے یہ جو مصیبت کاٹی ہوئی ہے دستانے والی. تو ہاتھ تو پھر بھی پکڑا ہی ہوا ہے مرد کا, وچ خالی ایک شے ہی آ گئی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ پریکٹیکلی جعلی مسئلہ ہے, کیونکہ امت نے ریجیکٹ کر دیا, امت نے دستانہ پہن کے تو وہ یہ کام کرنا شروع کر دیا. اب اس طرح کے جو جعلی مسئلے ہیں, اس طرح کے مسئلوں کا تو غامدی صاحب بھی بہت مذاق اڑاتے ہیں. جب وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حق پہ نہیں ہے وہ اس مسئلے میں, ورنہ تو خود عمل کر رہے ہو نا. وہ خالی نہ صرف ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار کتنی فضول سا مسئلہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس قسم کے یعنی مسائل جو بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خون نکلنے سے وضو والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. 93 نمبر روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ ایک صحابی کو یعنی
وضو کے دوران یعنی نماز پڑھنے کے دوران تیر لگ گیا، ان کا خون نکلتا رہا، اور اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی ہے. نماز نہیں توڑی ورنہ وضو ٹوٹ جائے. ایک بندے کا اگر نماز کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے تو کیا نماز جاری رکھے گا؟ وہ نماز ٹوٹ گئی. ایک بندے کا خون نکل رہا ہے، نماز ٹوٹ گئی. اور دوسرے ساتھی اس کو کہتے ہیں تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ان کا میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی، میں نے کہا میں اس کو اب مکمل کر کے ہی نماز مکمل کروں. یعنی کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا اس کے اوپر، دوسرے بندے کو بلا سکتا تھا. اس نے نماز مکمل کی. آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا. تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ کا غلط ہے، اور امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو داؤد نے بھی یہی موقف اڈاپٹ کیا ہے. اور یہاں پہ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی کہ جی وہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کا دین لیں گے، جب ان کا بیوی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو وہ حنفی بن جائیں گے، جب وضو توڑنا ہوگا تو شافعی بن جائیں گے. نہیں بھئی، ہم محمدی بنیں گے ہر مسئلے میں. نبی علیہ السلام نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے، مضبوط روایتیں لے کے پھر اگلی بات کریں گے. فضائل نماز والے چیپٹر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب اس سے رزلٹ نکالا ہے. یہ حدیث جب انہوں نے لکھی نا، وہ حدیث تو لکھ رہے تھے کہ صحابہ کا نماز میں خشوع خضوع کتنا ہوتا تھا، فضائل اعمال میں فضائل نماز والے چیپٹر کے اندر. اب ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ اگر کسی نے واقعہ پڑھا تو ہمارے بابا جی اسٹیک پہ لگ جائیں گے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے. تو انہوں نے نیچے فے لکھا، فائدہ، جس کو میں فساد پڑھتا ہوں، فے ہے وہ فساد. انہوں نے لکھا کہ فے لکھا کہ جی اس واقعے سے جو یہ مطلب اس صحابی کا خشوع خضوع تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا خون نکلتا رہا تو اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا. تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. کیوں ہنس رہے ہو؟ بزرگاں نے لکھا ہے. تھے بھی نہیں، لیکن وہ اس کی تعویل کریں گے. وہ کہیں گے یہ اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس صحابی نے بھی اجتہاد کیا جیسا کہ امام شافعی نے اجتہاد کیا، تو اجتہاد میں دونوں برابر تھے. شیخ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے. شیخ صاحب جو کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے فضائل اعمال کے مقدمے میں کہہ دیا ہے. فضائل اعمال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی. تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا، تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں. تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا. تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ شرعی معذور ہیں ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنون ہے، اگر وہ مطلب اس سے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے اس حوالے سے. تو اگر وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ میں شرعی مریض تھا، اور اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا اس حالت کے اندر. تو اگر انہوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. لیکن پچھلوں کی معافی کوئی نہیں ہے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک بندے نے ذہنی توازن صحیح نہ ہونے کی حالت میں دماغی طور پہ جب ڈاکٹروں نے ان کو ذہنی کام سے روکا ہے. یہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کا کام یہ کوئی ذہنی کام نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ یہ ذہنی کام ہے. اس وقت یہ انہوں نے لکھا ہے، ان کی تو شاید معافی ہو جائے. پچھلوں کو چاہیے کہ وہ کان چاٹ کے اس طرح کی چیزیں نکالیں. جناب فضائل اعمال میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ 12 دن تک انہوں نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. 12 دن تک تو یہ نہیں کسی صحابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا، کسی تابعی کے بارے میں بھی نہیں ملتا. یہ کون سا بندہ ہے جو 12 دن تک ایک وضو کے ساتھ ساری نمازیں پڑھتا رہے؟ تو بس اس طرح کے واقعات پھر اسی لیے آئے ہیں نا میرے بھائی. تو سنن ابی داؤد میں 93 نمبر ہے، شروع میں ہی آپ دیکھ لیں گے 93 نمبر. ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے، اس کو کنکلوڈ کریں. انشاءاللہ باقی سوالات اگلی دفعہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.